बल्लिगू अनी वलो आया अन्निसाउ हुबालतुश्शैतान अर्रिजालु क़व्वामून अलन्निसा। मोहतरम नाज़रीन और मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, देखिए जनाब, ये जमात का जो सिलसिला है, तबलीग जमात का सिलसिला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंदीदा फ़ेल है, अल्लाह की निगाह में बहुत महबूब अमल है। एक मुखलिसाना तौर पर ये बंदे अपने घर की तमाम मशगूलियात को छोड़कर अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त और पैसे अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं। और वो गुमराह बंदे, वो बददीन बंदे, वो बेनमाजी बंदे जो दीन से वंचित हो चुके हैं, दीन से वो दूरी इख्तियार कर ली है, और उन बंदों को अल्लाह से मिलाना और अल्लाह के घर तक ले जाना और अल्लाह का सबसे अहम फरीज़ा नमाज उसे सिखाना, उसकी तरगीब देना और उसके तर्क करने के ऊपर उसको वईदें बताना। तो दोस्तों, इससे बड़ा काम क्या होगा? जो अपना ख़ुद वक्त भी सर्फ करते हैं, अपना पैसा भी सर्फ करते हैं, और फिर अपने मुस्लिम भाई जो गुमराह हो चुके हैं, जो बददीन हो चुके हैं, जो दीन से बिछड़ चुके हैं, जो अल्लाह रसूल से गाफिल हो चुके हैं, उन बंदों को अल्लाह के घर तक लाना, फिर उसको दीन की बातें सिखाना, नमाज से जोड़ना, नमाजी बनाना, कितनी बड़ी अहम बात है। तो तमाम तबलीगी अहबाब मेरे दोस्त हैं, और मैं उनसे यही दुआ करूँगा कि इस नाचीज़ आसी गुनहगार के बारे में भी अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ तलब करें, नीम शबी दुआओं में हमें भी याद रखें। लेकिन दोस्तों, कुछ इस जमाती सिलसिले के अंदर कुछ गलतियां भी सरजद होती है, कुछ गुलू होता है, हद से बढ़कर बातें होती है। वो ऐसे कि दोस्तों, इसमें अवाम तबका जुड़ता है, खुसूसन अवाम कल अनाम। अरबी में कहा गया कि अवाम जो होता है वो चौपाई की जानवर की तरह होता है, उसको जहाँ मोड़ोगे, जिस नकील को खींचोगे, इस तरीके से वो चल पड़ेगा। तो अवाम तबका जुड़ने से इसमें गुलू भी होता है। दूसरी बात, जमात के जो कायदीन हैं, उन्होंने कुरान की आयत को, सारी आयत को जमात के ऊपर फिट कर दिया है, उसमें भी वो भी गुलू करते हैं मतलब। तो इस तरीके से देखो, और ये समझते हैं कि पूरा दीन इस तबलीगी जमात के अंदर मुनहशिर हो गया है, इस एक पूरा समंदर दीन का इस कूज़े में बंद हो गया है। समझो दीन का काम यही है। देखो दोस्तों, दीन के कई अरकान हैं, कई फ़ुरुआत हैं, कई अहकाम हैं, कई मसाइल हैं, कई फ़राइज़ हैं, कई शिआर हैं। दीन के कई अरकान हैं, कई रुकन हैं। सिर्फ जमात नहीं, जमात उनमें से एक शोबा कहला सकता है, लेकिन दीन के कई शोबात हैं, उसमें से एक शोबा ये भी है, तबलीग भी है। करना चाहिए, पैगंबरों का काम है, अंबिया का तरीक़ा है दीन की बात लोगों तक पहुंचाना और बंदों को दीन से जोड़ना, और वो गाफिल और जोहला जो बंदे हैं उनको अल्लाह की वहदानियत सिखाना और ख़ुदा के घर की रग़बत दिलाना और दीन के फ़राइज़ को उनको बताना। ये अंबिया इकराम का तरीक़ा, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, ये अंबिया का तरीक़ा दोस्तों। मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरु बियदिही। हदीस में कहा गया कि अगर तुम में से अगर कोई गुनाह की चीज़ को देखता है तो उसको हाथ से पकड़ कर मना करो। हाथ से पकड़ने जाओगे, अगर तुमसे वो झगड़ा करे तो उसको ज़बान से कहो कि भाई साहब ये चीज़ अच्छी नहीं है। हर इंसान का कर्तव्य है, हर इंसान का फ़र्ज़ है, हर मुस्लिम की ड्यूटी है, हर मुस्लिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है कि अपने भाई को दीन की बात सिखाए, गुनाह के काम से रोके। हर मुस्लिम का फ़र्ज़ है। तो तबलीग जमात वाले यही तो करते हैं, अच्छा काम है। लेकिन गुलू ये होता है कि वो बड़ा चढ़ा के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, कमज़ोर रिवायात बयान करते हैं, सुन सुने अक़वाल बयान करते हैं जिनका शरीयत से कोई मैच नहीं बैठता है। हमारे बड़ों से हमने ये सुना है, वो बड़े तुम्हारे जैसे ही थे, पहले वक्त लगा रखा है, उसी को बड़े कहते होंगे या किसी बड़े आलिम को कहते हैं, पता नहीं, हमारे बड़ों से सुना है। बल्कि यहाँ तक आता है, कहाँ से आता है? चश्मे से आता है या बड़ों से वो बातें आती है, यहाँ तक आता है, क्योंकि बेचारे आवाम हैं।
پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک قدم اٹھانے کے اوپر پتہ نہیں کروڑوں لاکھوں وہ بتاتے ہیں کتنا ثواب ملتا ہے. جہاں پہ گرد و غبار لگ جاتی ہے وہاں جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی. دوستو اس طریقے کی حدیث، مشہور حدیث کے اندر، مرفوع حدیث کے اندر، اللہ کے نبی کے قول کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے دوستو. ٹھیک ہے. ہاں ضرور ہے کہ جو دین کا کام کرتے ہیں اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ باتیں تو ہے، لیکن جو باتیں بتائی جاتی ہے بڑا چڑھا کر اس کا شریعت سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. جو فضائل کی دنیا کے اندر یہ چیزیں تبلیغ والے بیچارے بتا دیتے ہیں. یا 6 نمبر کی جگہ اگر 7 نمبر بیان کر دیا، 8 نمبر بیان کر دیا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی دین کے مخصوص احکام کے اندر ترمیم کر لی یا شریعت کے اصول کو توڑ دیا، جبکہ یہ عالموں کا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 6 نمبر ہیں، یہ جو بھی ہے یہ عالموں کے بنائے ہوئے. اچھا ہے، پسندیدہ ہے، بہترین ہے، اصلاح ہے، اس میں ریمینڈی ہے، اس میں سمجھو بڑوں کا ادب سکھایا جاتا ہے، دین کے طریقہ سکھایا جاتا ہے. اچھی بات ہے، میں برا نہیں کہتا ہوں، لیکن 6 کی جگہ اگر کسی نے 7 بیان کر لیا، 8 بیان کر لیا تو ایسا گناہ عظیم سمجھتے، کہتے ہیں یہ کیا تم نے کر دیا، ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے. بڑے ہی اس کے لیے سب کچھ دین ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کچھ نہیں، قرآن کچھ نہیں، احکام شریعت کے دیگر مسائل کچھ نہیں، بس جو فضائل سن رکھے، جو ٹریڈیشنل چلی آ رہی ہے، جو طریقہ چلا رہا ہے، بس اس کے خلاف 1 انچ بھی آگے پیچھے کر لیا تو سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی ترمیم کر لی، کوئی ناسخ منسوخ کر دیا، اتنا اس کو لازم اور ملزوم سمجھتے ہیں. یا پھر نماز کے بعد اگر تعلیم نہیں ہوئی تو یوں سمجھو کہ قیامت ہی ٹوٹ پڑی. سمجھو ہم نے دین کے کچھ فریضے کا ہم نے انکار کر دیا، اہم فریضے کا انکار کر دیا. جبکہ دوستو یہ عالم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اپنی اصلاح کے لیے کرنی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہونی چاہیے. لیکن چھوڑنے کے اوپر اتنی وعید کہ پیش امام کو ہی مسجد سے نکال دیا کہ یہ تعلیم ہی نہیں کرتا، اس بیچارے کو روزی سے ونچت کر دیا، یا اس کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ امام صاحب آج آپ نے تعلیم کیوں نہیں کی. دیکھو دوستو، فتویٰ عالمگیری ایک کتاب ہے فقہ کی، جو بریلی اور دیوبندی مسلک کے مشترکہ ایک کتاب ہے، سبھی اس کو مانتے ہیں. فتویٰ عالمگیری کو اس کے اندر لکھا ہے کہ کسی بھی مستحب چیز کو اگر اس کے اوپر مواظبت کی جائے، اس کو لازم پکڑا جائے تو وہ بدعت کہلائے گی. تو یہ مستحب ہی تو ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب. اللہ کے نبی نے ایسی تعلیم نہیں کی. بتاؤ مجھے، خلفائے راشدین نے یہ تعلیم کو ضروری نہیں سمجھا، صحابہ کرام نے اس تعلیم کو ضروری نہیں سمجھا، کسی سے ثابت نہیں ہے. آپ الزام لگاتے ہیں نا بریلیوں کے اوپر کہ نبی کے دور میں وہ چیزیں نہیں تھی، خلفائے راشدین کے دور میں وہ چیزیں نہیں تھی، صحابہ کرام میں کے زمانے میں وہ چیزیں نہیں تھی، اور یہ لوگ یہ ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، اس لیے بدعتی کہلاتے ہیں. تم کون سا ستم میں ڈھاتے ہو تمہیں خود کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تم بھی تو وہی بھیڑ کی چال چل رہے ہو نا. جو چیزیں اللہ کے نبی نے ضروری نہیں سمجھی اس کو آپ ضروری سمجھ رہے ہو نا، جو خلفائے راشدین نے ضروری نہیں سمجھی وہ سمجھ رہے ہو نا. ہاں دین کی باتیں ہوتی مسجدوں میں، اللہ کے نبی کے ٹائم بھی ہوتی، خلفائے راشدین کے ٹائم بھی ہوتی، لیکن اس کو لازم نہیں سمجھا جاتا کہ فلاں نماز کے بعد یہ ہوگی. نہیں ہوگی تو آپ نے سمجھو دین کا رکن توڑ دیا اور اللہ کے نبی کی اس کے بارے میں تاکید آئی ہو. ایسا دوستو کچھ نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں ہے. ہاں عالموں نے یہ طریقہ نکالا تعلیم کا تو لوگوں کے اندر دین کی رغبت بڑھانے کے لیے، دین کی باتیں سکھانے کے لیے جوڑا. اچھا ہے، پسندیدہ فعل ہے، میں اس کو برا نہیں کہتا ہوں، لیکن آپ لوگ تو اس کو لازم سمجھتے ہو نا. لازم سمجھنے سے یہ بدعت بن جائے گی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت البالغہ میں لکھا ہے کہ اس طریقے کی تقلید کرنا، کسی شخصیت کی تقلید کرنا اور اس کو لازم پکڑنا، یہ گمراہی ہے. گمراہی کا لفظ لکھا ہے. انہوں نے تو اماموں کے بارے میں لکھ دیا کہ اندھا دھند تقلید کرنا کسی کی اور اس بات کو لازم پکڑنا، یہ گمراہی کہلائے گی. شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی کتاب حجت البالغہ میں یہ بات لکھ رہے ہیں. تو دوستو دوسری بات، یہ جو مستورات کی جماعت ہے یہ بھی بندے کے حلق سے باتیں نہیں اترتی. عقل سلیم، فطرت کا تقاضا
یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس طریقے کی جماعتیں آج کے دور میں نکالی جائے دین کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے، جبکہ یہ بے شرمی کا دور ہے، بے حیائی عروج کے اوپر ہے۔ یورپین کلچر ہمارے پورے سماج اور سوسائٹی کے اندر انوالو ہو چکا ہے، قدم قدم کے اوپر برائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالات، سچویشن، گردش دور اور یہ ماحول یہ بتا رہا ہے کہ کتنی بے شرمی آج کے دور میں عروج کے اوپر ہے۔ اور پھر گھر چھوڑ کر بسوں میں ٹریولس کرنا، گاؤں گاؤں جانا، چاہے کتنا پردے کا لحاظ کیا جائے، کتنا چاہے وارث کا لحاظ کیا جائے، کتنا مینجمنٹ کے ساتھ، کتنا ویوستھت طریقے سے یہ کام کیا جائے، پھر بھی دوستو اس کی اجازت شریعت مقدسہ کے پوائنٹ آف ریویو سے نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ چھوٹی داڑھی والا نہیں بتا رہا ہے آپ کو، دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، آپ معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، کیونکہ چھوٹی داڑھی دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، تقویٰ یہاں تلاش کرتے ہیں، جب اللہ کے نبی نے تقویٰ یہاں بتایا تھا۔ علم کا تعلق بھی دماغ اور دل کے ساتھ ہے، لیکن لوگ داڑھیوں میں، کپڑوں میں، اماموں میں جو لوگوں کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی، اس کی کمپٹیشن، وہ سب معلوم کرتے ہیں حلیوں کے ذریعے سے دوستو۔ تو دوستو یہ مستورات کی جماعت جو مروجہ طریقہ ہے آج کے دور کے اندر اور جگہ جگہ جاتی ہے، اس طریقے کی اسلامی پوائنٹ آف ریویو سے، غیرت مندی کے تقاضے سے ہرگز اجازت نہیں مل سکتی، چاہے تمہارے کتنے بڑے بزرگوں کا طریقہ ہو، کتنے بڑے عالم اس میں شریک ہوتے ہو، کتنے بڑے مفتی اس میں کام میں شریک ہوتے ہو، وہ بھی تو بشر ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، کسی کا بھی فتویٰ ہو دوستو، لیکن بندے کے نزدیک تو مناسب نہیں ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، تم دیکھ سکتے ہو۔ ٹھیک دوستو، کہنے کو تو باتیں بہت کچھ ہے، لیکن کس بات کو رویا جائے، کس بات کی اصلاح کی جائے، کس موضوع کے اوپر مگرمچھ کے آنسو بہایا جائے، کیونکہ تغیرات، چینجنگ، اصلاح سوسائٹی میں لانا بڑا ایک امپاسبل کام ہوتا ہے، بہت بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ جس کی فطرت، جس کی نیچر ایسی بن چکی ہے کہ وہ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا، دین سب کچھ وہی سمجھ رکھا ہے کہ دین یہی ہے، اصلی طریقہ یہی ہے، تو پھر اس کو سمجھانے میں بہت بڑا وقت لگتا ہے، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ بس اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ دین برحق کو سمجھیں، صحیح دین کیا ہے، اصلاح کیسے کی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری باتیں دھیرے دھیرے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مسائل و مسائل سیکھیں، حالات کی نزاکت کو، اس کی لطافت کو ہم پہچانیں، اور صحیح معنی کے اندر ہم دین کی تبلیغ کرنا سیکھیں۔